السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لا یجوز تکفیر المسلم لذنب فعلی کسی مسلمان کی تکفیر اس کے گناہ کی وجہ سے کرنا جائز نہیں ہے۔ من کتابی جامع الرسائل ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جامع الرسائل سے اس موضوع کو اخذ کیا گیا ہے، جیسے کہ وہ معروف محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور عقیدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ید طولہ ان کو دیا تھا، تو ان کی جو عبارت ہے میں نے اخذ کیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ لا یجوز تکفیر المسلم بذنب فعلی، مسلمان کی تکفیر جائز نہیں ہے کسی گناہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی غلطی کر جانے کی وجہ سے، ولا بخطأ اخطأ فیہ کالمسائل التي تنازع فيها اهل القبلة فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یعنی جن مسئلوں کے اندر خود اہل قبلہ تنازع میں پڑا ہوا ہو، اختلافات میں پڑا ہوا ہو، تو ایسے میں جائز نہیں ہے کہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر اس کی تکفیر کی جائے۔ وقد ثبت فی الصحیح ان اللہ تعالی اجاب هذا الدعاء، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مؤمنین کی مغفرت فرمائی۔ اصل میں شان نزول یہ ہے کہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر ایک حدیث آئی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیت نازل فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کھٹکنے والی باتوں پر بھی میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ آیت نازل فرماتے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پریشان ہو جاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت بھی کرتے ہیں۔ جب شکایت پہنچتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا اہل کتاب کی طرح تم سمینا و عصینا کہو گے، یعنی تم یہ کہو کہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی حدیث کے اندر مکمل اگر آپ دراسہ کریں گے مسلم شریف میں کتاب الایمان کے اندر موجود ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم روزہ، نماز اور جہاد ان تمام چیزوں کی تو طاقت رکھتے ہیں، لیکن دلوں میں اگر کوئی گناہ کی بات اگر آ کھٹکے تو اس پر بھی پکڑ ہوگی، تو اس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ کیا اہل کتاب، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ کیا نصارہ اور یہود، یعنی ان دونوں گروہوں کے بارے میں بات ہے، کیا ان لوگوں کی طرح تم سمعنا و عصینا کہو گے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ تھے، تو صحابہ کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے مانا، ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے مانا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جو پہلی آیت ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض فان تخفوا ما فی انفسکم او تبدوه یحاسبکم بہ اللہ، تو اس آیت کو منسوخ قرار دے دیا گیا دوسری آیت نازل کر کے، جو آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو وہ آیت نازل، یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو یہ آیت نازل فرما کر جو پچھلی آیت ہے اس کو منسوخ قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاملہ کیا تھا، ایسا نہیں کہ فوری طور پر کوئی سوال کیا جائے، کسی پر کوئی بات مشتبہ ہو گئی ہو، تو یہ ہمارے آثار کے اندر موجود ہیں کہ فوری طور پر کسی کی تکفیر کر دینا، کسی کوئی چیز معلوم نہیں ہے یا اس مستویٰ کا وہ آدمی نہیں، اس لیول کا وہ آدمی نہیں ہے کہ وہ ان پیچیدہ باتوں کو سمجھ سکتا ہو، اور اس کو ان چیزوں میں الجھا کے اس کی تکفیر کرنا، یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ آج تکفیری مشنریز کام کر رہی ہیں، ایک دوسرے کو تکفیر کے اندر ڈال کر اور تکفیر کے بارے میں سمجھا کر ایک دوسرے کو کافر بتلانا، ایک فریق دوسرے فریق سے متفق نہیں ہے تو اس کو کافر بتلا رہا ہے، تو اس طریقے پر جو معاملات ہو رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ بیہودہ ہیں، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الخوارج المارقون الذین امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتالہم، یعنی دین سے نکل جانے والے خوارج سے جب جنگ کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو قاتلہم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب احد الخلفاء الراشدین، تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خلفاء راشدین میں سے تھے اور خلیفہ تھے، تو خلیفہ رابع، تو انہوں نے ان سے قتال کیا۔ واتفق علی قتالہم ائمۃ الدین، اور ان سے قتال کرنے پر، جنگ کرنے پر
دین کے تمام ائمہ متفق تھے، من الصحابہ، صحابہ میں سے ہوں یا تابعین میں سے ہوں، ان کے بعد آنے والے جو بھی اہل علم کا طبقہ ہو، تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں ان سے قتال کیا جائے گا۔ ولم یکفرہم علی بن ابی طالب، لیکن اس کے باوجود بھی قتال کا حکم تو دیا گیا، لیکن ان کی تکفیر نہ علی بن ابی طالب نے کی، نہ سعد بن ابی وقاص نے کی، وغیرہما، یا ان کے دونوں کے علاوہ بھی صحابہ میں سے کسی نے ان کی تکفیر نہیں کی، بل جعلوہم مسلمین، ان کو مسلمان رہنے دیا۔ بھائی مسلمان آئے تھے مسلمان بنانے کے لیے، مسلمان اس لیے نہیں آئے تھے کہ کافر بتلائیں۔ انشاءاللہ تکفیر کے ضوابط میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تکفیر کب کی جائے گی اور تکفیر کے کیا ضوابط ہیں اور قوانین ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ حَتَّى صَفَكُوا الدَّمَ الْحَرَامَ، جب تک کہ وہ خوارج مسلمانوں کا ناحق خون بہانا چالو نہیں کیے تھے، تب تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے قتال نہیں کیا تھا۔ وَغَارُوا عَلَىٰ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے اموال کو لوٹنا جب انہوں نے چالو نہیں کیا تب تک کہ ان سے کوئی قتال نہیں کیا تھا۔ فَقَاتَلَهُمْ لِدَفْعِ ظُلْمِهِمْ وَبَغْيِهِمْ، اصل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد جو بھی آئے ان سے قتال اس لیے کیا تاکہ ان کے ظلم سے مسلمانوں کو بچایا جا سکے، ان کی بغاوت سے مسلمان محفوظ رہیں۔ لا لأنہم کفار، اس لیے ان سے قتال کا حکم نہیں تھا، یا اس لیے ان سے یہ تمام حضرات قتال نہیں کر رہے تھے کہ وہ کفار تھے، ایسا نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ بات واضح طور پر سمجھ جانا چاہیے کہ خوارج جو ہیں یہ اجماع اہل امت سے بات ظاہر ہے کہ وہ گمراہ فرقہ تو ہے، اس پر اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ گمراہ فرقہ ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ کفر ایک بوم ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اس کو اس طرح سے کھلونا سمجھ کر نہیں کھیلنا چاہیے۔ اس کی جو قباحت انشاءاللہ میں آگے احادیث سے ذکر کروں گا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَسْبِ حَرِيمَهُمْ، اسی لیے ان کی عورتوں کو قید نہیں کیا گیا۔ وَلَمْ يَغْنَمْ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کے طور پر نہیں اٹھا لیا۔ وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، اگر ان لوگوں کی جو گمراہیاں ہیں اگر وہ نص اور اجماع سے بھی ثابت ہے، لم يكفروا مع امر اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بالقتال بقتالہم، یعنی گمراہی بھی ثابت ہے اور ان سے قتال کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہونے کے باوجود بھی ان کی تکفیر نہیں کی، ان کی تکفیر کسی نے نہیں کی، تکفیر نہیں کی گئی۔ فَكَيْفَ بِالطَّوَائِفِ الْمُخْتَلِفِينَ الَّذِينَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الْحَقِّ، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ جو مختلف طوائف ہیں، مختلف جو گروہ ہیں آج ہمارے زمانے میں موجود ہیں، الَّذِينَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمُ الْحَقِّ، ان پر حق مشتبہ ہو گیا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے، تو ایسے میں جس مسئلے میں وہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اس میں ان کی تکفیر کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اشتبہ علیہم الحق فی مسائل غلط فیہا من هو اعلم منہم، تو یہ تو جاہل جھپٹ ہیں، ان سے بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اندر غلطیاں کی ہیں، غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے، تو ان کی تکفیر کیسے کی جائے گی؟ فلا یحل لإحدى هذه الطوائف ان تکفر الاخرى، تو ان گروہوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے گروہ کی تکفیر کرے، ولا تستحل دمها، اور نہ ہی کسی کے خون کو، یعنی دوسرے گروہ کے جو افراد ہیں ان کے خون کو حلال جانے، ومالها، اور ان کے مال کو حلال جانے، یعنی اپنے لیے وہ استعمال کرنا، اس کو اٹھا لینا، یہ جائز سمجھے، یہ بالکل درست نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ وَإِن كَانَتْ فِيهَا بدعت محققۃ، اگرچہ اس گروہ کے اندر یہ بات معلوم شدہ ہے کہ اس گروہ کے اندر چند ایسی بدعات ہیں جو واقعی طور پر محققہ ہیں، موجود ہیں، ہمیں معلوم ہے، یہ بدیہی چیز ہے کہ ان کے اندر بدعت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی عورتیں حلال ہو جائیں گی، ان کا مال حلال ہو جائے گا، ان کی تکفیر کی جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ الْمُكَفِّرَةُ، أي إِذَا كَانَتْ الطَّائِفَةُ الْمُكَفِّرَةُ، تو تب کیسا ہوگا اگر جو طائفہ تکفیر کر رہا ہے، جو گروہ تکفیر کر رہا ہے، اس کے اندر کچھ ایسے مبتدعین ہوں، کچھ ایسے بدعتی حضرات ہوں، وقد تکون بدعت هؤلاء اغلط، ہو سکتا ہے کہ ان میں بھی چند ایسے لوگ ہوں جن کی بدعت، جن کی وہ تکفیر کر رہے ہیں، یعنی طائفہ مکفرہ ان کی تکفیر کے مقابلے میں بڑھ کر ان کی بدعت ہو، یعنی جو تکفیر کر رہی ہے، جو جماعت تکفیر کر رہی ہے دوسری جماعت کی، ہو سکتا ہے کہ اس پہلی جماعت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں، کچھ ایسے بدعتی حضرات ہوں جن کی بدعت وہ بعد والے گروہ سے بڑھ کر ہو،
تو پھر کیا ان کی بھی تکفیر ہوگی؟ تو آدمی تو ایک دوسرے کو اس طرح سے تکفیر کرتے کرتے، اور مسلمان کون بچے گا؟ مسلمان تو کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جو پریشانی تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر بات کی۔ والغالب انہم جمیعا جہال، صحیح بات یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جاہل ہیں۔ تکفیر کرنے والا گروہ جاہل ہے، اور جس کی تکفیر کی جا رہی ہے وہ بھی جاہل، دونوں ایک دوسرے کو کافر بتلا رہے ہیں، اور دونوں کے دونوں جاہل ہیں۔ جہال بحقائق، حقیقت سے یہ لوگ جاہل ہیں۔ ما یختلفون فی، جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ والاصل ان دماء المسلمین واموالهم واعراضهم محرمۃ من بعضهم علی بعض، اصل بات یہی ہے کہ مسلمانوں کا خون، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت و آبرو ایک دوسرے پر حرام ہے۔ لا تحل الا باذن اللہ ورسولہ، یہ تب تک حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ اور اللہ کا رسول حکم نہیں دے دے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول حکم نہیں دیا ہے کہ اس کی تکفیر کرو، تم تکفیر مت کرو، کسی کو کافر مت بتلاؤ، الا یہ کہ جو ضوابط ہیں وہ پائے جائیں، یعنی انتفاء الموانع و توفر الشروط، یہ جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ایک مستقل کلپ میں بتایا جائے گا کہ تکفیر کب کی جائے گی۔ تو وہ نہیں آپ کو مل رہا ہے، وہ شروط نہیں پائے جا رہے ہیں، اور آپ کسی کی تکفیر کر رہی ہے، بالکل جائز نہیں ہے، شرعاً یہ بالکل حرام ہے۔ آگے کچھ احادیث کو پڑھتے ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما خطبہم فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو کہا ان دماءکم اموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حجۃ الوداع میں فرمایا کہ یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو تمہارے اوپر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، یعنی حج اکبر کی جو حرمت ہے، جو عزت ہے، اور جو ذی الحجہ مہینے کی جو حرمت ہے، اور جو مکہ کی حرمت ہے، جیسے ان تمام چیزوں کی حرمت ہے، اس طرح سے تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو، تمام چیزیں ایک دوسرے پر حرام ہیں، اس پر تصرف تم نہیں کر سکتے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم کل المسلم علی المسلم حرام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کس طریقے پر؟ دمہ مالہ عرضہ، یعنی کسی ایک دوسرے کا ناجائز طور پر تصرف کرتے ہوئے خون ریزی کرنا، مال ہڑپ لینا، اور عزت و آبرو پر ہاتھ پائی کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں شرعاً۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمۃ اللہ ورسولہ، یہ حدیث تو واضح ہے۔ دوسری حدیث میں آتے ہیں وقال اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دے تو قاتل بھی جہنم جائے گا، مقتول بھی جہنم جائے گا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ قاتل تو مسلمان کو قتل کر دیا، وہ جہنم جائے گا، قرآن کے نص سے ثابت ہے، مقتول نے کیا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ اراد قتل صاحبہ، وہ بھی تو حرص کر رہا تھا، اگر اس کو بھی موقع مل جاتا وہ تھوڑی چھوڑتا، وہ بھی تو مار دیتا۔ تو اس بنیاد پر قاتل اور مقتول دونوں جہنم جائیں گے۔ لیکن سورہ حجرات میں ایک آیت آئی ہے جس میں اگر دونوں طائفہ، دونوں گروہ اگر آپس میں ٹکرائیں، حق کے لیے ٹکرا رہے ہیں، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ حجرات کی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت ہے جس کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ حق کے لیے ایک دوسرے سے، جیسے کہ سلف میں بھی ہوا ہے، تو یہ لڑائی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسی کو بہانہ بناتے ہوئے مسلمان ایک دوسرے پر تکفیری بام چھوڑنا شروع کر دے اور ایک دوسرے سے قتال کرنا شروع کر دے۔ بس اسی لیے اس بات کو بتلایا گیا کہ کچھ ضوابط ہیں، اسی لیے کچھ قوانین ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بڑوں کی طرف ہم رجوع کرتے ہوئے، ہمارے علماء اور دانشور حضرات جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم کوئی قدم لیں اور مسلمان امت کو ایک امت کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں اور سب بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ یہی اہم سبق تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔